الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہم وضو کے مسائل سماعت کر رہے تھے۔ فرائض وضو سماعت کرنے کے بعد وضو کے اندر جن کاموں کا کرنا سنت ہے ان کا بیان چل رہا تھا، اور 3 سنتیں آپ سماعت کر چکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک اچھی طرح پاک اور صاف کرنا، تیسری تھی مسواک کرنا۔ مسواک سے متعلق کچھ مسائل تھے جن کو بھی آپ سماعت کر چکے۔ آج اس کے آگے چوتھی سنت آپ سماعت کریں گے، 3 بار کلی کرنا۔ کلی ایسے کرنی ہے کہ پانی سارے منہ میں پھیل جائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پانی لیتے ہیں، بڑی مشکل سے ہونٹوں تک جاتے اور باہر نکال دیتے ہیں۔ نہیں، کلی اچھی طرح کرنی ہے کہ پانی سارے منہ کے اندر پھیل جائے۔ یہ 3 بار کرنا ہے عمل۔ اس کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہے 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا اگر روزہ نہ ہو۔ یہ دونوں عمل جو ہیں، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، کلی کو بھی پانی حلق تک لے کر جانا ہے اور ناک کا پانی بھی نرم ہڈی تک لے کے جانا ہے اگر روزہ نہ ہو۔ اگر روزہ ہو تو پھر احتیاط کرنی ہے کہ پانی کہیں حلق سے نیچے نہ اتر جائے، کیونکہ نیچے اتر گیا تو روزے کو کیا کر دے گا؟ توڑ دے گا۔ اس کے ساتھ 6 نمبر پر ہے کہ غیر روزہ دار کا اچھی طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور روزہ نہ توڑنے کا یقین کرنا۔ یعنی یہ یقین کر لے کہ میرا روزہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کی وجہ سے نہیں ٹوٹا۔ 7ویں نمبر پر ہے 1 چلو پانی لے کے گھنی داڑھی جس کی ہے وہ داڑھی کا خلال کرے۔ خلال مطلب پانی لے کے نیچے سے اوپر تک پہنچائے تاکہ پانی جلد تک کیا ہو سکے؟ پہنچ سکے۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر ہے انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہمارے نیچرلی ہاتھ جب بند ہوتے ہیں تو انگلیوں کے درمیان میں جو حصہ رہتا ہے یہ اکثر خشک رہ جاتا ہے، تو ان کا خلال کرنا، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ایسے مار لینا تاکہ پانی وہاں تک پہنچ جائے۔ 9ویں نمبر پر ہے کہ جس عضو کو دھونا ہے اسے کم از کم 3 بار دھونا۔ یعنی آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو 3 بار دھوئیں، ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، یا چہرہ دھو رہے ہیں یا پاؤں دھو رہے ہیں، تو جس عضو کو بھی آپ دھو رہے ہیں تو کم از کم 3 بار دھونا۔ اور 3 بار اس لیے ہے کہ یقین ہو جائے گا آپ کو کہ اب میرے اس جسم کا جس کو دھونا فرض تھا کوئی حصہ خشک نہیں بچا۔ اور 10ویں سنت یہ ہے کہ 1 بار سارے سر کا مسح کرنا۔ 1 بار سارے سر کا مسح کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، آج پھر آپ کے سامنے میں بتا دیتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان 2 انگلیوں کو، یہ جو بڑی انگلیاں ہیں، ان 2 انگلیوں کو آپس میں ملانا ہے، ایسے گیلا کر کے ہاتھ کے ساتھ، سر آپ کا ننگا ہونا چاہیے۔ یہ 2 انگلیاں یہاں سے، جہاں سے بال اٹھ رہے ہیں، یہاں سے لے کر پیچھے تک لے، تو 2 انگلیاں میں نے استعمال کی ہیں، باقی کتنی بچ گئی ہیں؟ 3 انگلیاں اور ہتھیلی، اور اس کی پشت بھی بچ گئی ہے۔ جو 2 انگلیاں یہاں چھوڑی ہیں تو یہ ہتھیلیاں میں واپس یہاں تک لے آؤں گا۔ اب میرے پاس کیا بچے ہیں؟ یہ بچا ہے، اس کو میں نے کان کے اندر مارنا ہے، اس کے ساتھ میں نے کان کے پیچھے سے کرنا ہے۔ اب کیا بچ گئی ہے؟ پشت بچ گئی ہے۔ پشت کے ساتھ میں ایسے پیچھے گردن کا مسح کروں گا، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ تو یہ ہے سنت طریقہ پورے سر کا مسح کرنا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ پانی ایک ہی بار لینا ہے، بار بار پانی سر کے مسح کے لیے نہیں لینا۔ ایک مسئلہ اس میں اور ہے، اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مسح کرنے سے پہلے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں۔ یہ چومنا بھی جائز نہیں ہے، نہ ہی کوئی شرعی مسئلہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سر کا مسح کرنے سے پہلے وہ پہلے ہاتھوں کو چومتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کا
مسح کرتے ہیں تو یہ عمل فضول ہے، اس سے جتنا بچ سکتا ہے انسان اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 12ویں نمبر پر یہ ہے کہ اعضاء کو ملنا، دھو تو لیا ہے آپ نے تو مل بھی لیجئے تاکہ کوئی سوراخ اگر اعضاء کا رہ گیا ہے تو اس تک بھی پانی پہنچ جائے۔ اور 13ویں نمبر پہ یہ سنت ہے وضو کے اندر کہ اعضاء کو پے در پے دھونا، ایسا نہ ہو کہ ایک کو دھونے کے بعد آپ پہلے گپ شپ لگا لیجئے، ٹائم ویسٹ کر لیجئے۔ پے در پے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا۔ اور 14ویں نمبر پر قرآن پاک کی یہ سنت ہے وضو کے اندر کہ قرآن پاک کی تصریح کے مطابق ترتیب برقرار رکھنا۔ یہ قرآن پاک کی آیت میں نے شروع میں آپ کو سنائی سی، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ ترجمہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو دھو لو، پھر اپنے ہاتھوں کو دھو لو، پھر اپنے سر کا مسح کر لو، اور چوتھے نمبر پر کیا تھا کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو یہ ترتیب برقرار رہے، اس ترتیب کو الٹنا نہیں ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، بعض لوگ یہاں وضو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو وہ پاؤں سے سٹارٹ کرتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا، یا سر کے مسح کی بجائے پاؤں کا مسح کرتے ہیں۔ تو یہاں قرآن پاک کی جو آیت ہے جہاں پر فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ہے، ارجلکم کا عطف جو ہے وہ پیچھے فَاغْسِلُوا کے ساتھ ہے، مسح کے اوپر اس کا عطف یہ گرامیٹیکلی ہے۔ تو ان کو یہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے کہ شاید اس کا بھی کیا کرنا ہے، جس طرح سر کے مسح کا حکم دیا گیا ہے تو پاؤں کا بھی کیا کرنا ہے، مسح کرنا ہے، تو اس لیے وہ کیا کر دیتے ہیں، مسح کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کا تعلق مسح سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے، دھونے سے ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ پر آتا ہے وَأَرْجُلَكُمْ، جس طرح پیچھے ساروں کے اوپر زبر آ رہی ہے، وجوہکم، ہا کے اوپر بھی زبر ہے، ایدیاکم، یا کے اوپر بھی کیا ہے، اور اسی طرح ارجلکم آتا ہے۔ تو ارجل رجل کی جمع ہے اور رجل پاؤں کو کہتے ہیں۔ تو یہاں ساروں کا اعراب بتاتا ہے کہ ان ساروں کو کیا کرنا ہے، ہم نے دھونا ہے۔ مسح صرف کس کا کرنا ہے، سر کا کرنا ہے، پاؤں کا مسح نہیں ہے۔ اسی طرح اگلی جو سنت ہے وہ یہ ہے، یہ نمبر کون سا ہو جائے گا آپ خود شاید بول رہے ہیں، 16 نمبر پہ میں پہنچ چکا ہوں۔ 16ویں سنت یہ ہے کہ دائیں طرف سے بندہ وضو شروع کرے اور بائیں طرف پہ اختتام کرے، یعنی ہاتھ دھونا ہے تو پہلے دایاں ہاتھ دھوئے، اسی طرح پاؤں دھونا ہے تو پہلے دایاں دھوئے، اور پاؤں آخری کون سا رہے گا، بایاں، اس کے اوپر جا کے اختتام ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ ہر کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ ہاتھ میں کوئی چیز دینے والی ہوتی تو بھی دائیں طرف سے، اگر محفل میں کوئی چیز بانٹنی ہے تو بھی دائیں طرف سے، اور اگر خود کا وضو کرنا ہے تو بھی آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ اور اسی طرح سر کے اگلے حصے سے شروع کرنا، یہ مسح کا مسئلہ ہے، یہ 17ویں سنت ہے کہ مسح بعض اوقات ایسے لوگ پھیر دیتے ہیں، تو بعض اوقات پیچھے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں، سنت یہ ہے کہ سر کے آگے سے شروع کیا جائے۔ 18ویں نمبر پر سنت یہ ہے کہ گردن کا مسح کرے، نہ کہ گلے کا۔ گردن پیچھے والے حصے کو کہتے ہیں، گلا اس کو کہتے ہیں، تو اس کا مسح نہیں کرنا، صرف کس کا کرنا ہے، گردن کا کرنا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج یکم محرم